العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على محمد النبي الأمي في أول وأوسط وآخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. گزشتہ مجلس میں تذکرہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو دعا جاری تھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کر کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جس قسم کی محنت ہوتی ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر کے یہ دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجیے، آپ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجیے۔ یہ کوئی بڑا کارنامہ آپ نے انجام دے کر اس پر فخر نہیں کیا اپنا ذاتی طور پر کہ میں نے بڑا کارنامہ انجام دے دیا، بلکہ جب تک اللہ رب العزت اس کام کو قبول نہیں کریں گے وہ کارنامہ بے فضول ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار آپ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لیجئے، بے شک آپ دعاؤں کو خوب سننے والے ہیں اور آپ دلوں کے حال کو خوب جانتے ہیں کہ کون کس مقصد سے یہ کام کر رہا ہے، کس کے اندر کتنا اخلاص ہے اور کون ریاکاری کے لیے کام کر رہا ہے۔ العلیم، آپ خوب جانتے ہیں دلوں کی بات کو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ اپنے ذاتی طور پر دعا نہیں مانگی، اپنی اولاد میں اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ ہم کو آپ اپنا فرمانبردار بنا دیجئے اور میری ذریت میں سے بھی، ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت، ایک جماعت ایسی بنا دیجئے جو آپ کی فرمانبردار ہو۔ جو نیک اور ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے حق میں بھی نیکی چاہتے ہیں۔ دنیاوی ترقی یہ آپ نے نہیں مانگی بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اے اللہ آپ ہمیں آپ کا فرمانبردار بنا دیجئے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی فرمانبردار رہے، آپ کی مطیع رہے۔ اور اس کے بعد آپ نے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں حج کے جو مناسک ہے، حج کے جو افعال ہے، حج کے جو مقامات ہے ان تمام مقامات کو آپ ہمیں بتا دیجیے۔ بے شک آپ توبہ کو قبول کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ اب اس کے بعد کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا بھی مانگی کہ یہ دعا تو آپ نے یہ مانگ لی کہ اے اللہ یہ جو ایسی جنگل کی وادی ہے بے آب و گیا جس میں کوئی
سہولت نہیں ہے، اس مقام کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس کو پرامن شہر بنا دیجئے، اس کو امن والا شہر بنا دیجئے، یہاں کے رہنے والوں کے لیے آپ روزی کا غیر معمولی انتظام فرما دیجئے۔ جب ان تمام قسم کی سہولتیں فراہم ہو جائیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہیں نہ کہیں کہ لوگ ان تمام چیزوں میں الجھ کر اللہ کی نافرمانی کی طرف کہیں نہ چلے جائیں، کیونکہ جہاں سہولتیں آتی ہے وہاں پر آخرت سے غفلت بھی آ جاتی ہے، جہاں دنیا میں سہولتیں آ جاتی ہیں وہاں اللہ کی یاد سے غفلت آ جاتی ہے، تو لوگ کہیں گمراہی کی طرف نہ چلے جائے، ان کی رہنمائی کے لیے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، ان میں آپ ایک رسول بھیجیے، ان میں آپ ایک رسول بھیجیے، انہی میں کا یہ منہم کی جو قید اللہ رب العزت نے یہاں پر لگائی ہے کہ کوئی ایسا نہیں کہ کسی اور جنس سے کوئی رسول بھیجے، انہی میں کا، انہی کے قبیلے کا اور انہی کی زبان جاننے والا، انہی کی جنس کا ایک رسول آپ بھیجیے۔ اب اس کے بعد یہ اشارہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جو نبوت کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان مقاصد کو بیان فرمایا۔ نبی کا جو فرض منصبی ہوتا ہے ان 4 فرائض منصبی کو اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ان میں ایک رسول، انہی میں کا ایک رسول بھیجیے۔ اس رسول کی پہلی خصوصیت کیا ہو؟ وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے آپ کی آیات تلاوت کرے، ان کے سامنے آپ کی آیات تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ دیکھیے 4 صفتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ پہلی صفت ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ پھر دوسرا ہے قرآن مجید کے معنی کو سمجھائے۔ ان دونوں کو اللہ رب العزت نے الگ الگ بیان کیا ہے، ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت اور ایک ہے قرآن مجید کے معنی کو سکھلانا۔ ان دونوں کو الگ الگ مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ معلوم یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت یہ الگ مقصد ہے، قرآن مجید کو اس کے مکمل، اس کے الفاظ کی صحت کے ساتھ اس کو ادا کرنا یہ الگ مقصد ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کر کے سکھلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے تلاوت فرماتے تھے؟ جس طریقے سے اللہ نے حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے آپ کو سکھلایا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اے نبی جب ہم آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا فرمان ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائے، یعنی جبرائیل امین کے واسطے سے ہم آپ کو قرآن پڑھ کر سنائیں تو آپ اس کی اتباع کیجیے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے نبی کو سکھلایا ہے تو نبی اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں، اور نبی جس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں امت کو یہ حکم دیا گیا کہ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کے تذکرے کو ایک الگ مقصد کے تحت ذکر کرنے کا اور ایک منشا یہ بھی ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ محض قرآن مجید کی تلاوت اس کے معنی کو سمجھے بغیر یہ بیکار ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس آیت سے اس بات کی تردید ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یتلو علیہم آیاتی، وہ نبی ایسا ہو جو ان کے سامنے آپ کی آیات تلاوت کرے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اگرچہ کہ اس کے معنی کو آپ نہ سمجھتے ہیں، لیکن صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے،
یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور ضروری حصہ تو اس کی صحت کے ساتھ پڑھنا. جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں قرآن مجید پڑھنا ہی پڑے گا. تو جو ضروری حصہ ہے اس میں تو آپ کو قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. اس کے بعد دوسرا مقصد اللہ نے بیان فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی ان کو کتاب کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے، یعنی قرآن مجید کے معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھائے. اب دیکھیے یہ جو خطاب ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کے جو لوگ تھے، جبکہ وہ لوگ عربی زبان جانتے تھے، جبکہ وہ لوگ عربی زبان جانتے تھے، قرآن مجید انہی کی زبان میں نازل ہوا، اس کے باوجود بھی اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ یعلمہم الکتاب، آپ انہیں کتاب کی تعلیم دیجیے، اس کے معانی کو سمجھائیے، جبکہ وہ لوگ عربی داں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کو سمجھنا محض عربیت کی بنیاد پر یہ ناکافی ہے. کوئی یہ کہے کہ میں عربی زبان جانتا ہوں اور عربی زبان کے حساب سے میں قرآن مجید کو سمجھ لوں گا، یہ اس کا دعویٰ بالکل غلط ہے. کیونکہ اللہ نے یہ خطاب کیا ہے اس دور کے لوگوں کو جو عربی زبان میں ماہر تھے، جن کے کلام فصیح و بلیغ ہوا کرتے تھے، ان کو بیان کیا کہ نبی ان کے سامنے قرآن کو سمجھائے، جبکہ وہ تو قرآن مجید کی جو عربی ہے ان کو جانتے تھے. بتانا یہ ہے کہ قرآن مجید کے کچھ آیات، کچھ حصہ وہ ہے جس کے اندر احکامات نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، جنت اور دوزخ کے مناظر اللہ رب العزت نے کھینچے، ان کو ایک عام آدمی بھی پڑھ کر اس کا ترجمہ جان کر سمجھ سکتا ہے. لیکن قرآن مجید کا وہ حصہ جو احکامات اور مسائل سے بھرا ہوا ہے، اس کو آپ یہ کہیں کہ میں صرف ترجمہ پڑھ کر اس کے مسائل کو میں خود سے مستنبط کر سکتا ہوں، نکال سکتا ہوں، یہ حصہ نہیں سمجھتا. اللہ نے وہی بات فرمائی کہ اس کے لیے تو ایک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے جو آپ کو قرآن مجید کا وہ حصہ سمجھائے جن کے اندر احکامات ہیں، جن کے اندر مسائل ہیں. رہا وہ مسئلہ کہ جن کے اندر کوئی احکام نہیں ہے، اللہ نے قرآن مجید کا ایک حصہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ذکر کے لیے، یعنی جو حصہ نصیحتوں پر مشتمل ہے، جو حصہ قرآن کریم کا کہ جنت اور دوزخ کے مناظر اللہ نے کھینچے. اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، ان کو سمجھنے کے لیے تو ایک عام شخص بھی قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، لیکن احکامات کو سمجھنے کے لیے رجوع کرنا تو پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کی بات کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تیسرا کام ہے والحکمہ، نبوت کا تیسرا اہم مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا حکمت کی باتیں سکھائیں. دیکھیے کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے عقل سے سمجھی جاتی ہے. آپ کی جو عقل کہتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بات میری عقل سمجھے. آپ اپنے عقل کے حساب سے ایک بات کہتے ہیں، میں اپنی عقل کے حساب سے ایک بات کہتا ہوں، لیکن جو حکمت ہوتی ہے، حکمت کہتے ہیں وہ باتیں جو نبی نے بتائی ہیں، حکمت کہتے ہیں وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں. تو ہمیں قرآن مجید کو اور دین کو سمجھنا ہے اپنی عقل سے نہیں، ہماری عقل کو تابع کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی. وہی بات ہے کہ جہاں پر عقل کا سلسلہ ختم ہوتا ہے وہاں پر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو جہاں وحی کی بات آتی ہے وہاں عقل کو ختم کرنا یہ ضروری ہے، ورنہ گمراہی کے راہ پر چلو گے. اکثر ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مسائل بیان کیے، شراب کو حرام کیا، جوئے کو حرام کیا. عقل سوچتی ہے کہ اس کے اندر تو فائدہ ہے، کیوں اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار دیا؟
ہر جگہ اگر عقل کو دوڑاتے رہیں گے تو گمراہی کی طرف چلیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے، نبی کی سیرت، نبی کی بات، نبی کی تعلیمات نے بتا دیا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز ناجائز ہے، بس عقل کو تابع کر دو۔ حکمت یہی ہے، حکمت کی باتیں نبی سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے چوتھا اہم مقصد، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرے۔ تزکیہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں پاک و صاف کرنا، معنی آتے ہیں پاک اور صاف کرنا۔ دیکھیے انسان کے پاس کتنا ہی بڑا علم ہو جائے، مثال کے طور پر اس کے پاس ہے ڈگری ہے ڈاکٹری کی، لیکن اگر وہ کسی ماہر طبیب کی خدمت میں اور اس کی ساتھ نہیں رہے گا وہ مکمل ڈاکٹر نہیں بن سکے گا۔ ضروری ہوتی ہے تربیت کی، علم کی بنیاد پر، اور جو ڈگری ہوتی ہے اس کی بنیاد پر آپ کو اس چیز میں مہارت نہیں ملتی۔ یہ تو بتاتی ہے کہ آپ اس چیز کے جاننے والے ہیں، لیکن آپ کی جب تک تربیت نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کے اندر کمال نہیں آئے گا۔ ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی تعلیم بھی دی، قرآن مجید کو پڑھنا سکھایا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ تذکرہ کیا سورہ فاتحہ کے اندر بھی کہ جہاں قرآن کو بھیجا، اللہ نے دو سلسلے جاری کیے، ایک کتاب اللہ، دوسرا رجال اللہ۔ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ بھی ضروری ہے۔ محض قرآن مجید کو پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ بہت سی دفعہ لوگ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے رجال اللہ کا سلسلہ جاری کیا ہے کہ کہیں جا کر تم تھک جاؤ، کسی کی صحبت میں رہو، کسی کی تربیت میں رہو، تب جا کے تمہارے اندر مکمل کمال آئے گا۔ یہ تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی ان کا تزکیہ کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ بڑے زبردست ہے اور بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر غلبہ رکھنے والی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑا کوئی حکیم نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ بات، یہ تو ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یہ جو آپ نے مانگی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ اللہ رب العزت نے یہود، نصارہ اور مشرکین عرب ان تینوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو پکے موحد تھے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کا جہاں کہیں تذکرہ آتا ہے حنیفا مسلمہ کے ساتھ ساتھ وما کان من المشرکین آتا ہے۔ آپ تو تھے پکے موحد لیکن آپ کے اندر شرک کا ذرہ بھی نہیں تھا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا کمال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پکے اور سچے موحد بندے تھے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عقلی دلیل پیش کرتا ہے، اگرچہ کہ پیش نہیں کر سکے گا، نہ کوئی عقلی دلیل پیش کر سکے گا نہ کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتا ہے، تو یہ سراسر حماقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے روگردانی نہیں کرے گا مگر وہ شخص جو اپنی ذات میں احمق ہے، بے وقوف ہے، جو اپنی ذات میں احمق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت تو یہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے، بہت ساری چیزوں کے، امامت کے لیے آپ کو چن لیا، نبوت کے لیے آپ کو چن لیا۔ ارے نمرود بادشاہ کے سامنے آپ کو اللہ نے وہ ہمت اور جرأت دی تھی، اس کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور آخرت میں وَإِنَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، بے شک آخرت میں آپ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔
دنیا میں اللہ نے ایک مقام دیا اور آخرت نے کہا کہ آپ نیکوکاروں میں آپ کو شمار کیا جائے گا۔ اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی جو اہم خصوصیت تھی وہ اللہ پر بیان فرماتے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جس وقت ان کے رب نے کہا، کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، جھک جاؤ، سرنڈر کرو اپنے آپ کو، سر تسلیم خم کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے کہ اللہ رب العزت کا جہاں کہیں حکم ہوا آپ نے کہا کہ اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حوالے کیا ہے۔ ہر معاملے میں ایک مومن کی اور ابراہیم علیہ السلام کی ہم پیروی کرنے کے دعوے دار ہے تو اس صفت کو اپنے اندر لے کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنا معاملہ سپرد کرتے تھے۔ قال اسلمت لرب العالمین، اور اللہ نے کہا اسلم، ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اسلمت لرب العالمین، یہ نہیں کہا اسلمت، آخر میں لرب العالمین کہا کہ میں نے رب العالمین کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا۔ رب العالمین کی قید لگا کر یہ بتا دیا کہ یہ جو میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں یہ کوئی میں احسان نہیں کر رہا ہوں، یہ تو میرا حق ہے کیونکہ وہ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، کوئی میرا احسان نہیں ہے، یہ رب العالمین کا کوئی میرے پر احسان نہیں ہے، یہ تو حق ہے۔ اللہ رب العزت اگر بندوں کو، وہی ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ نے اپنے بندوں میں کو مال و دولت دیا ہے تو اگر اللہ چاہتا تو سارا مال اس کا مطالبہ کر سکتے تھے، اگر اللہ رب العزت سارے مال کا مطالبہ بھی کرتے تو یہ عین حق تھا، لیکن اللہ نے فضل فرما کر کہا کہ کچھ حصہ تم زکوٰۃ نکالو۔ اللہ رب العزت کا ہر حال میں فضل ہی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا، وہی بات ہے۔ اس کے بعد آخر میں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت اور تاکید کی تھی، اور یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں اور جو بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی، کس کی؟ اسلام کی۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے اولاد کو، جو 12 اولاد تھی ان کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، اے میرے بیٹو بے شک اللہ نے تم کو دین کے لیے چن لیا، تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے۔ یاد رکھو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہارا عقیدہ تو صحیح ہو، عقائد کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار تمہارا ایمان تو مضبوط ہو، اس کے ساتھ ساتھ تم ہر معاملے میں ہر اللہ کے سپرد کرنے والے اپنا معاملہ ایسے رہو، الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہودیوں کا ایک اعتراض تھا، اللہ رب العزت نے اس کا دفاع کیا، وہ یہ کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ تم یہودیت ہی پر مرنا، تم یہودیت ہی پر مرنا، یہ وہ لوگ کہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے
ان کی بات کو رد کیا ہے. فرمایا ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ ارے یعقوب علیہ السلام یہ تو بعد کے بنی اسرائیل ہے، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پہلے کا ہے. جو ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، جبکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے دور کے ہیں. وہ کس طریقے سے کہتے؟ اللہ نے بیان فرمایا کیا تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی؟ کیا تم اس وقت موجود تھے جس وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہہ رہے تھے کہ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے جس وقت کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو اس وقت جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے جو معبود ہیں یعنی اللہ اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، ان کے جو معبود ہیں ہم انہی کی عبادت کریں گے، یعنی الہ واحدہ، ایک اللہ کی ہم عبادت کریں گے، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کرتے ہیں. ایک اصول بتا دیا اللہ نے ساری امت کے لیے، ایک اصول بتا دیا کہ دیکھیے کسی کا کوئی عمل کسی کو کام نہیں آئے گا. کسی کے آباء و اجداد اللہ کے نیک بندے تھے تو ان کا نیک ہونا ان کی اولاد کو کام نہیں آئے گا. ان کا نیک ہونا ان کی اولاد کو کام نہیں آئے گا. نوح علیہ السلام کا نبی ہونا ان کے بیٹے کو کام نہیں آیا. تو آباء و اجداد کا نیک ہونا، ان کے اعمال کا اچھا ہونا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے اعمال کی بدولت آپ بھی جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ نے بیان فرمایا تلک امۃ قد خلت، ان کے اگر اعمال برے بھی تھے تو تمہارے سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. یہ ایک ایسی ایک امت تھی جو گزر چکی ہے. لا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کیا. نہ ان کے نیک اعمال تمہیں کام آئیں گے، نہ ان کے برے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. ولا تسألون عما كانوا يعملون،